الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر چل رہا تھا. بزرگان دین کا مقولہ ہے: من احب شیئا اکثر ذکرہ. جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بار بار کیا کرتا ہے. اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی سیرت کے عنوان پر دوبارہ کچھ لب کشائی ہو جائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی یہی فرما رہے ہیں: من یطع الرسول، جو رسول کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا. کبھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عمر کی قسم کھائی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زلفوں کی قسم کھائی. والضحى واللیل اذا سجى، کبھی عمر کی قسم کھائی، لعمرک. کبھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے شہر مدینہ کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم کے اندر بھی آپ کا ذکر کیا ہے. دنیا کا دستور رہا ہے جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی، آخر میں ہر مقرر، ہر خطیب یہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیست. کہ اگر ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے بھی دھو لیں تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ناپاک زبان سے ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ آپ کے نام کی بے ادبی ہے. اب آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جب ہماری زبان ناپاک ہے تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیں؟ کیوں کہا گیا کہ آپ کا نام لینا بھی بے ادبی ہے؟ اندازہ لگائیے، انسان جب اپنی زبان کی طرف غور کرتا ہے تو اس زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، اس زبان سے انسان گالی بھی دیتا ہے، ان زبان سے انسان وہ بات بھی کہتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی. ایسی ناپاک زبان سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کا نام لینا، یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جس واسطے دی ہے، انسان کو زبان کا استعمال اسی کے اندر کرنا چاہیے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں غالباً مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا معمول تھا، حضرت نے پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پوری زندگی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا زبان پر لانا ہوتا تو آپ پہلے وضو فرماتے، وضو فرما کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبان پر لاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان آئے، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے اسکالر آئے، بڑے بڑے وی آئی پی لوگ آئے، لیکن ہر ایک کے جانے کا جب وقت آیا، جانے والا جب اس دنیا سے چلا گیا، کہنے والے نے بس یہی کہا کہ اگر تھوڑی زندگی اور مل جاتی تو بہت کچھ کام ہو جاتا۔ پتہ چلا ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، زندگی کے 3 دور گزر چکے، لیکن تینوں دور کے اندر انہوں نے اپنے مقصد کو کامیاب نہیں کیا۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی بچپن کی زندگی پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، ان کی جوانی کی زندگی پر انگلی اٹھا سکتا ہے، ان کے بڑھاپے کی زندگی پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ تنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر سورج کی روشنی کے اندر، دن کے اندر اپنے صحابہ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا۔ کیا اعلان کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے واسطے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے واسطے بھیجا ہے، اب میں اپنے مقصد کو پورا کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منشا تھی، میں نے اس منشا کو پورا کر دکھایا، اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر آیا تھا، جو شریعت لے کر آئی تھی، وہ میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی موجودگی میں اپنے آنے کے مقصد کو بتایا کہ میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اس مقصد کو میں نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولہ آیہ، جو میں نے تم تک پہنچایا ہے، اے میرے صحابہ، جو میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ تم اب دوسروں تک پہنچا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ میں آپ نے جس مقصد کے واسطے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ پتہ یہ چلا، آپ نے دیکھا ہوگا اگر دنیا کے اندر کوئی شیطان، کوئی لپھنگا، کوئی نالائق اگر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی شان کے اندر کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ کم علمی کی بنا پر، وہ نادانی کی بنا پر، وہ شیطانیت کی بنا پر اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اگر کوئی نالائق
کوئی نادان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، وہ بھی آپ کی آغوش کے اندر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا، وہ بھی اسلام کی آغوش کے اندر آ جائے گا۔ کہنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آدمی چاند کو تھوکنا شروع کر دے، چاند کو کے اوپر تھوکنا شروع کر دے، اس کا تھکا ہوا اس کے منہ پر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، آپ کی ہسٹری پر، آپ کے تاریخ پر جس نے بھی قلم اٹھایا، قلم اٹھانے کے وقت میں اس کے قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، اس کی قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، وہ کہنے پر مجبور ہو گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه، وہ کہنے پر مجبور ہو گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ جیسا آپ کی تعریف کا حق تھا، جیسا آپ کی بڑائی کا حق تھا، جیسے آپ کی تحریر لکھنے کا حق تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی مقام ہے، اللہ کے ذات کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے ہر مصنف اپنی کتاب کے آخر میں ایک جملہ لکھتا ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت محمدا بمقالتی بمحمد۔ دوستو، اس دنیا کے اندر کروڑوں انسان آئے اور ہر انسان جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا، جس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، جو بھی مسلمان ہوا، ہر مسلمان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ میں نے جو حدیث کا ٹکڑا پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، یعنی انسان کے نزدیک، اس کے والد، اس کے اولاد اور لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ انسان کو، بیٹے کو سب سے زیادہ والد سے محبت ہوتی ہے، باپ کو سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ انسان کو کس سے محبت کرنا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے، ہمارے نبی سے محبت کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ بھائی ہم صرف زبان سے ہم کہہ دیں گے مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ محبت ایسی کرنی پڑے گی کہ انسان کے اعضاء سے، انسان کے کپڑے سے، انسان کے لباس سے اللہ کے رسول کی محبت ٹپکنی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ٹپکنی چاہیے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اعضاء سے، ہمارے لباس سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کے رسول کی محبت نہیں ٹپکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، محبت ٹپکنی چاہیے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام چیز کو اللہ کے رسول کے صدقے میں بنایا، اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے میں بنایا، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسی محبت کی۔ ایک منٹ کے لیے ہم یہ سوچیں،
ہم اللہ کے رسول سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، شادی میں جانے کے وقت میں ہم اچھا سا لباس پہن کر جاتے ہیں، ہم ایسا لباس پہن کر جاتے ہیں کہ ہمارے جیسا لباس دوسرے کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو بنا اور سنوار کر لے کر جاتے ہیں، کیوں؟ میرے جیسا کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھے سے اچھا پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اچھے سے اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ لوگوں کے اندر دکھنا چاہیے کہ میرا ووٹ پڑنا چاہیے، میرا پریشر پڑنا چاہیے، میری مال کی جھنکار پڑنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم سے فرمایا، اولاد آدم سے فرمایا، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد کے اندر آیا کرو، جب جمعہ کی نماز کے لیے آیا کرو، جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، زینت اختیار کیا کرو، خوبصورتی اختیار کر کے آیا کرو، اچھا لباس پہن کر آیا کرو۔ اب اندازہ لگائیے ہم کون سا لباس پہن کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ ایسا لباس پہن کر آتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، جس سے نبی راضی ہو رہا ہے۔ ہم کون سا لباس پہن کر آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، خذوا زینتکم، تم مسجد کے اندر آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ۔ آپ علماء سے فتویٰ پوچھیں گے، ٹی شرٹ کے اوپر نماز ہو جائے گی؟ علماء کہیں گے ہاں ہو جائے گی۔ پینٹ کے اوپر نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ کیوں؟ مجبوری ہے، مجبوری ہے، ہو جائے گی۔ لیکن صحیح لباس کیا ہے؟ مسجد کے اندر کون سا لباس اختیار کرنا چاہیے؟ جو اس دور کے علماء کا لباس ہے، اس دور کے اکابرین کا لباس ہے، اس دور کے اللہ والوں کا لباس ہے۔ ایسا لباس انسان کو پہن کر اللہ کے گھر کے اندر آنا چاہیے۔ جب انسان ایسا لباس پہن کر اللہ کے گھر کے اندر آئے گا تو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا ہم زندہ کرنے والے نہیں بنیں گے؟ ضرور بنیں گے دوستو۔ آپ اندازہ لگائیے، آج لوگ مسجد کے اندر ایسا لباس پہن کر آ جاتے ہیں۔ جب سجدے کے اندر انسان جاتا ہے، سجدے میں جانے کے بعد جو الاسٹک پلاسٹک والا جو انگریزی پیجامہ پہنتا ہے، انگریزی پیجامہ پہننے کے بعد سجدے میں جانے کے بعد آدھی سرین اس کی کھل جاتی ہے۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے جب سرین کھل گئی، سطر دکھ گیا، اس کی نماز خراب ہو گئی، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب اس کی بھی نماز فاسد ہو گئی، اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے، جس کی نظر اس کی سطر کے اوپر پڑ رہی ہے، اس کی شرمگاہ کے اوپر پڑ رہی ہے، سامنے والے کی بھی نماز خراب ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگو جب تم مسجد کے اندر آیا کرو زینت اختیار کیا کرو، اچھا لباس پہن کر آیا کرو۔ اس لیے دوستو ہم دل کے اندر ارادہ کریں، دل کے اندر پکا ارادہ کریں، ہم جب مسجد کے اندر آئیں گے، جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، اچھے سے اچھا لباس پہن کر آئیں گے، ایسا لباس پہنیں گے جو اس دور کے علماء کا لباس ہے۔ آج کے دور کے علماء کا لباس کیا ہے؟ کرتا اور پیجامہ اور سر کے اوپر ٹوپی، کرتا اور پیجامہ اور سر کے اوپر ٹوپی ہم سجا کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے ہم اگر یہ لباس پہن کر آ رہے ہیں، گویا ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، مجھے نبی سے بھی محبت ہے، اللہ کے حکم کے مطابق میں اللہ کے حکم کے مطابق نبی کی اتباع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گے، اللہ مجھے آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت ہی نہیں، محمد کی دل کے اندر محبت ہی نہیں، اور ہم نماز پڑھ کر ہمارے پیشانی کے اوپر کیا پڑ گیا؟ دھبا پڑ گیا، پیشانی کے اوپر داغ آ گیا، لیکن محمد سے محبت نہیں ہے، محمد کے لباس سے محبت نہیں ہے، محمد کی عادت سے محبت نہیں ہے، محمد کے طور و طریق سے محبت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہے خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر محمد کی محبت میں کمزوری ہوگی سمجھ لو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اس لیے دوستو انسان کو اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس نے نبی کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں، جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، جس نے تابعی کو دیکھا اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ ایک تابعی محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا، اور جانے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کی عادات کیسے تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، وہ صحابی نے ان تابعی کو فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کشادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ملاحت ٹپکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے اندر ایسی کشش تھی، ایسی محبت تھی کہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی بازیں لگا دی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، بلغ العلا بکمالہ، یعنی آپ کا کمال اتنا پہنچا ہوا تھا، آپ کے چہرے کا جمال اتنا پہنچا ہوا تھا۔ کہنے والے نے اس شعر کے اندر بڑے پیارے انداز میں آپ کی تعریف کی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ تابعی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ مہر نبوت یعنی سکہ لگا ہوا تھا، خاتم النبیین کا سکہ لگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا کیا، اور بعثت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے اخیر میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ ختم کر دیا اور آپ کے اوپر مہر نبوت لگا دی، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ نبی کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ ملعون ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ریشم کے کپڑوں کو پکڑا اور کپڑوں کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ خدا کی قسم میں نے ریشم کو بھی پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں مصافحہ بھی کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، آپ کا جسم ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ اب بتائیے اتنا پیارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا فریضہ صرف زبانی محبت کا بنتا ہے کہ ہمارا فریضہ حقیقی محبت کا بنتا ہے؟ حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزارنے کے واسطے کہا ہے ویسی زندگی گزارنا ہے، اور جس چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو، ایک صحابیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لعاب کے اندر، آپ کے تھوک کے اندر یہ تاثیر تھی کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں درد ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں درد ہو گیا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اور آنکھ کے اندر لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے آنکھ میں لگایا، آنکھ صحیح سالم ہو گئی۔ عتبہ بن خرقد جو فاتح مسل کہے جاتے ہیں، ان کے پورے بدن کے اوپر دانے آ گئے تھے، زخم آ گیا تھا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پورے بدن پر زخم ہو گیا ہے،
بہت علاج کرایا، علاج نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک نکال کر عتبہ بن خرقد کو دیا اور کہا کہ اپنے بدن پر لگا لو۔ عتبہ بن خرقد نے جیسے ہی اپنے آپ کے لعاب مبارک کو، آپ کے تھوک کو اپنے بدن کے اوپر لگا لیا، پورے کے پورے دانے آپ کے ختم ہو گئے، پورے کے پورے دانے ختم ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب تک عتبہ بن خرقد زندہ رہا، عتبہ بن خرقد کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، بیٹی کے لیے دعا کر دیجئے کہ بیٹی کے شادی کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ دعا فرمانے کے بعد آپ نے جاتے جاتے فرمایا بیٹی کے لیے خوشبو کی ضرورت تو ہوگی، گھر کے اندر اس زمانے کے خوشبو کی ضرورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب قیلولہ کیا کرتے تھے، آج دوپہر کے وقت سونے کا رواج نہیں ہے کہ ہم نہیں سوئیں گے دوپہر میں، رات کو دیر سے سوئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے، اور آخری پہر میں یعنی آخری پہر میں سحری کے وقت میں آپ اٹھ جایا کرتے تھے، سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ دن کے اندر قیلولہ کیا کرتے تھے، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد 15 منٹ یا 10 منٹ بستر کے اوپر آرام کیا کرتے تھے۔ تو صحابی جب آئے اور آنے کے بعد جانے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، کہ ٹھیک ہے، بیٹی کو خوشبو کی ضرورت پڑے گی، گھر کے اندر خوشبو کی ضرورت پڑے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے رسول سو جایا کرتے تھے، اس زمانے میں ایسے نہیں ہوا کرتی تھی، شدید گرمی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو پسینہ نکلا کرتا تھا، صحابہ کرام اس کو شیشی کے اندر جمع کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے ان صحابی کو شیشی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ دے دیا، اور پسینہ لے جا کر جب گھر کے اندر چھڑکاؤ کیا، خوشبو کے اندر ملایا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ پسینہ جب جس گھر کے اندر چھڑکا گیا تھا، جس گھر کے اندر پسینے کو چھڑکا گیا تھا، پوری زندگی اس گھر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا، لوگ کہتے تھے یہ خوشبو والا گھر ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جتنا کہا جائے، جتنا بولا جائے کم ہے۔ پورے سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنے کے واسطے کہا ہے، اللہ کے رسول نے جیسا کپڑا پہننے کے واسطے کہا ہے، اللہ کے رسول نے جیسی تجارت کرنے کے واسطے کہا ہے، اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم منمانی زندگی گزاریں گے اور نبی کو ایک طرف رکھ دیں گے، نبی کی سنتوں کو ایک طرف رکھ دیں گے، تو ہم صرف مسلمان نام کے رہیں گے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ما امرتکم فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب اللہ کے قرآن کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے، اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی نے جو آپ کو دے دیا اس کو لے لینا ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ان سے رک جانا ہے۔ اب ہر ایک کو بتانا نہیں پڑے گا یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور دیکھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے ہمارے نبی کی سنت کے۔ آج کے علماء کو دیکھ لو، ان کے لباس کو دیکھ لو، ان کے کلچر کو دیکھ لو، جو چیز اللہ کے رسول سے میل کھاتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، اور اللہ آخرت کے اندر بھی ہمیں سرخرو کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔